اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ماہ رمضان وہی مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، وہ قرآن جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے، صحیح اور غلط کے بیچ فرق بتانے والا ہے۔ اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے اسے اس برکت والے مہینے میں روزے رکھنے چاہیے، اور اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو اور اس کے روزے چھوٹ جائیں تو اللہ پاک نے رعایت دی ہے، وہ ان روزوں کو بعد میں پورا کر سکتا ہے۔ میرے دوستو، ہمارا رب بڑا مہربان ہے، اس کا ارادہ ہمارے ساتھ آسانی برتنے کا ہے، سختی کا نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں روزے رکھیں، اور اگر کسی مجبوری سے کبھی کوئی روزہ چھوٹ جائے تو اسے بعد میں ضرور پورا کر لیں۔ اور ہاں، ہمیں اللہ کی اس عظیم نعمت پر دل سے شکر ادا کرنا چاہیے۔ میرے دوستوں، آئیے یہ بھی جان لیتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے یہودی اور نصارہ 10 محرم یعنی یوم عاشورہ کا روزہ بڑے احترام کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح ہر مہینے 13ویں، 14ویں اور 15ویں چاند کی تاریخ کو بھی روزے رکھے جاتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، اس دن ہمارے رب نے ہمیں فرعون سے نجات دی تھی، اور اسی دن ہمارے رب نے سمندر میں راستہ بنا کر ہمیں دریائے نیل سے پار کرایا تھا۔ اسی شکرانے میں ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات کے تو ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم بھی محرم کے مہینے میں روزے رکھا کرو۔ یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں تو تم 2 روزے رکھا کرو، ایک 9 تاریخ کو اور ایک 10 تاریخ کو۔ پھر جب کچھ وقت گزرا تو ہر مہینے 3 روزے رکھنے کا حکم دیا گیا۔ چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو مسلمان بڑے شوق اور احترام سے ان روزوں کو رکھا کرتے تھے، لیکن جب رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے تو ان روزوں کو سنت روزوں کا درجہ دے دیا گیا۔ میرے دوستوں، رمضان کے مہینے کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب اس مہینے کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پورے مہینے یہ دروازے بند نہیں ہوتے، اور جب اس مہینے کی آخری رات آتی ہے تو اللہ پاک ہر روزے دار کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سوچئے کتنی بڑی رحمت ہے یہ۔ میرے دوستوں، اسلام میں زیادہ تر اعمال کے پیچھے کسی نہ کسی نیک بندے کی یاد اور کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہوتا ہے۔ جیسے عرفات کے میدان میں حج کا فریضہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا رضی کی یادگار ہے، قربانی کا نیک عمل حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے، اور صفا مروہ کی سعی سیدہ ہاجرہ رضی کے ان قدموں کی یاد ہے جو انہوں نے اپنے بچے کے لیے 2 پہاڑوں کے درمیان دوڑتے ہوئے اٹھائی تھے۔ میرے دوستوں، یہ دین صرف حکموں کا نہیں، یادوں، قربانیوں اور محبت کا دین ہے، اور رمضان اسی محبت کا سب سے خوبصورت تحفہ ہے۔ اسی طرح میرے پیارے دوستوں، ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے مہینے میں کچھ دن کھانے پینے سے پرہیز فرمایا کرتے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں بھوکا اور پیاسا رہنا پسند فرمایا، اور اللہ پاک کو اپنے محبوب کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے روزے کے لیے ماہ رمضان کو ہی چن لیا اور پورے رمضان شریف کے روزے ایمان والوں پر فرض کر دیے، تاکہ میرے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار باقی رہے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قائم رہے۔ میرے دوستوں، پہلے بھی اللہ کے نیک بندے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اکثر پورے سال روزے میں رہا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ، ایک دن بنا روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور 2 دن نہیں رکھتے تھے۔ میرے دوستوں، روزہ رکھنے سے انسان پرہیز اور متقی بنتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ بچوں کے بارے میں بھی دین ہمیں حکمت اور محبت سکھاتا ہے۔ بچوں کو دھیرے دھیرے روزے کی عادت ڈالنی چاہیے، پیار سے سمجھانا چاہیے، تاکہ جب بچہ بالغ ہو تو روزہ اس کے لیے بوجھ نہ بنے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے، جب بچہ قریب 10 سال کا ہو اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اسے رمضان میں روزے کی تعلیم دی جائے، نرمی سے، سمجھداری سے، تاکہ اس کا دل عبادت کی طرف جھک جائے۔ میرے دوستوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری امت کو رمضان شریف کی فضیلت اور برکت کا اندازہ ہو جائے تو وہ یہ تمنا کرے کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہوتا۔ اب سوال یہ ہے، روزہ رکھنے کے فائدے کیا ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ شریعت نے تو ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہی ہے، لیکن اس کے فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج کا دور سائنس کا دور ہے، ریسرچ کا دور ہے، اور سائنسدانوں نے روزے پر بھی ریسرچ کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ روزہ صرف عبادت ہی نہیں، صحت کا خزانہ بھی ہے۔ آئیے سائنس کی روشنی میں روزے کے کچھ فائدے سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، سائنسدان کہتے ہیں کہ روزہ دل اور دماغ دونوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔
روزہ دل کو مضبوط اور دماغ کو تازہ بنا دیتا ہے۔ نمبر 2، جو شخص روزہ رکھتا